ناظرین، آئی ایس پی آر نے ایک بڑی بولڈ اور بڑی سخت سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، ایک بڑا سخت پیغام جاری کیا انڈیا کو۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کیوں کرنا پڑ گیا، یہ اتنا اہم بیان، اتنا بڑا بیان کیوں جاری کرنا پڑا ہے، اور پھر یہ خاص بیک گراؤنڈ ہے اس کا، اور پھر یہ کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ جو کہتے ہیں، جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس بار ہم وہ ان علاقوں تک پہنچیں گے جنہیں آپ محفوظ سمجھ رہے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ اور پوری تشریح کے ساتھ میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بیان جاری کیا گیا ہے، یہ مطلب بظاہر تو یہی ہے، اس کا سب کو سمجھ آئی ہے کہ جو انڈین آرمی چیف نے پچھلے دنوں ایک سٹیٹمنٹ دی، پھر انڈین ایئر چیف نے بھی بات کی، تو اس کا یہ بیسیکلی جواب ہے۔ لیکن اس کا ایک اور بیک گراؤنڈ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ دیکھیں، انڈین آرمی چیف اور انڈین ایئر چیف جو ہیں وہ بڑھ کے مار رہے ہیں، اور وہ تیاری بھی کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ تیاری بھی کر رہے ہیں۔ تیاری کرنے کی دو تین ریزنز ہیں۔ ایک ریزن تو یہ ہے کہ ان کا بہار کا الیکشن آ رہا ہے۔ انڈیا میں تو الیکشن پاکستان کے خلاف نعرہ لگا کے جیتا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان میں تو اس چیز کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، ہمارے اپنے مسائل ہی ہمارے اہم ہوتے ہیں۔ ہم کسی کو دیکھ کے، کسی بیرون ملک کو ادھر ادھر دیکھ کے تو ہم ووٹ نہیں دیتے۔ ہمارے لوگ ٹرو ڈیموکریٹ ہیں، وہ کسی پروپیگنڈا میں تھوڑے آتے ہیں، وہ تو اپنے مسائل کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں۔ ہاں، ہمارا اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے بیرون ملک سے، تو وہ ہوتا ہے ہمارے حرمین شریفین کا، فلسطین کا، اسلام سے، اپنے دین سے ریلیٹڈ۔ ان کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ کون ہے، یہ کیا کرتے ہیں، کرتے رہیں، ہمیں تو کوئی اس کا احساس بھی نہیں ہمارے لوگوں کو ہوتا۔ لیکن وہاں پہ ووٹ جو ہے وہ اینٹی پاکستان، اینٹی مسلم جو ہے وہ کیش کروا رہی ہے بی جے پی ایک عرصے سے۔ ایک تو ریزن یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے اس کے پیچھے کہ انڈیا کی جگ ہسائی بہت ہو رہی ہے۔ ٹرمپ جس طریقے سے آئے روز ایک بام پھوڑتا ہے ان کے اوپر، اور وہ کہتا ہے کہ یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، میں نے جنگ بند کرا دی، جہاز گر رہے تھے۔ اب وہ جہاز پچھلی دفعہ تو اس نے سموٹ بڑا کلیئر کہہ دیا کہ پاکستان نے جہاز گرائے، اب صرف نام لینا باقی رہ گیا۔ اب ایک اور اس کا جو سب سے بڑا جو ان کو ڈر لگا ہوا ہے نا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کہیں اگلی دفعہ ایک اور بات نہ کر دے، ایک اور راز سے پردہ نہ اٹھا دے۔ اور وہ راز کیا ہے جو انڈیا نے اپنے لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے؟ راز ہمارے لیے تو کوئی راز نہیں ہے، میں تو آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، میں اب آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان نے 10 مئی 9 اور 10 مئی کو جب انڈیا کو لٹایا ہوا تھا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں لمحہ پایا ہوا تھا، یعنی کہ وہ اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ اور انہوں نے خود مانا ہے، یہ میرے کہنے کا تو کوئی بات نہیں ہے، کہ ان کا جو چیف آف ڈیفنس ہے، سی ڈی ایس جو ہے، اس نے یہ مانا ہے جی کہ ہم 2 دن تک تو ہم اٹھ نہیں پائے۔ اس وقت پاکستان 35 کلومیٹر اندر مقبوضہ کشمیر کے داخل ہو چکا تھا۔ کشمیر کی یہ جو کنٹرول لائن ہے، یہ 35 کلومیٹر اندر جا چکی ہے، اور یہ بات سب کو پتہ ہے انٹرنیشنلی، اور یہ ٹرمپ بات کسی وقت دوبارہ کر سکتا ہے، اور اس کا نام لے کے کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک اس جنگ میں تو ایک سرحد بھی بہت آگے تک چلی گئی تھی، اور علاقے جو ہے نا وہ لے لیے گئے۔ وہ اتنا ہی کہہ دے تو سب کو پتہ ہے۔ کشمیر میں تو خیر بہت سے لوگوں کو پتہ ہے۔ اب ہندوستان میں انہوں نے اپنا جو میڈیا ہے، جو صرف پروپیگنڈا وار میڈیا ہے، اور وہ جھوٹ اور بہتان پہ، اس کے علاوہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں، واضح ہو چکا ہے، میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا اس کو کہہ رہی ہے۔ اس میڈیا پہ جو ہے وہ تھوک رہی تھی، اور اس کا مذاق اڑایا گیا کہ کس طریقے سے اس میڈیا نے اس جنگ میں جو اپنے آپ کو ایکسپوز کر لیا۔ تو اس میڈیا کے ذریعے وہ چھپا تو رہا ہے، لیکن وہ زیادہ دیر چھپنے والا نہیں ہے۔ وہ جو 35 کلومیٹر کا علاقہ پاکستان لے چکا ہے، وہ اس کی جان کو آیا ہوا ہے، تو اس لیے بھی وہ تیاری میں مصروف ہے۔ اور اس وجہ سے پاکستان نے کہا ہے کہ ہم تیار بیٹھے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے ٹھیک ٹھاک آپ کو منہ توڑ جواب دیا تھا، دندان شکن جواب دیا تھا، دانت توڑ دیے تھے، لٹا دیا تھا۔ 2 دن اٹھ نہیں سکے، ہمت نہیں ہوئی اٹھ کے دیکھنے کی کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب اس سے بھی شاید زیادہ، اور جو کہا گیا اس کا میں آپ کو تشریح بتاتا ہوں۔ کہا گیا یہ ہے کہ اس بار ہم ان علاقوں میں جا کے آپ کو ماریں گے
جن کو آپ محفوظ سمجھتے ہیں، جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہنچا نہیں جا سکتا، اب وہ کون سے علاقے ہیں؟ اس کے لیے خاص طور پہ یہ لفظ پریس ریلیز میں نہیں ہے، لیکن یہ جو سمجھانے کے لیے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ہم اب انڈیا کی بیک سائڈ سے آئیں گے۔ اب انڈیا کی بیک سائڈ کیا ہے؟ انڈیا کی بیک سائڈ، فرنٹ تو یہ ہے نا، یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے لداخ سے، اور یہ کشمیر سے ہوتا ہوا آگے لاہور، اور لاہور سے پھر آگے قصور، اور پھر فورٹ عباس، اور یہ جو سارا ایریا ہمارا گزرتے ہوئے پھر آگے یہ تھرپارکر، اور پھر کراچی سے ہوتا ہوا یہ۔ لیکن بیک سائڈ اس کی جو بنگلہ دیش سے لگتی ہے، جو نیپال سے لگتی ہے، اور جو چائنا سے لگتی ہے، وہ ہے اس کی بیک سائڈ۔ اب انڈیا کا یہ خیال ہے کہ اس کا چونکہ رقبہ بہت بڑا ہے اور اس کی ڈیپتھ بہت بڑی ہے، اور وہ پاکستان کو سمجھتا ہے کہ اس کی ڈیپتھ بڑی چھوٹی ہے، تو یہ جو ڈیپتھ ہے اس پہ وہ بڑا ریلائبل اپنے آپ سے اپنا بڑا مطمئن بیٹھا ہوا ہے کہ ہم تو پیچھے تک ہیں، وہاں تک پہنچنا مشکل ہے۔ اور وہاں پہ انہوں نے اپنی بہت سی انڈسٹری اور بہت کچھ، اور ایون بامبے ہے اور بنگلور ہے، اس کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ وہ محفوظ ہے ہمارے ایکسیس سے۔ تو پاکستان نے اس دفعہ یہ بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس بار ہم شروع ہی وہاں سے کریں گے۔ اور وہاں سے شروع کرنے کا مطلب میرا نہیں خیال کہ انڈیا کو نہیں پتا، لیکن میں پھر انڈیا والوں کو بھی اور ہم سب آپ سب کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بار ہم بنگلہ دیش سے اٹیک شروع کریں گے، اس بار ہم چائنا سے اٹیک شروع کریں گے، اس بار ہم نیپال کی سائڈ سے، کوئی ضروری نہیں ہے نیپال کو استعمال کریں، ہم اٹیک شروع کریں گے۔ اور پھر یہ کہ یہاں سے جب ہم اٹیک بھی کریں گے اس سائڈ سے بھی، تو ہمارے پاس اتنے دور مار میزائل ہیں، اتنے ڈرون ہیں، اتنا اسلحہ ہے۔ ابھی فتح 4 کا تجربہ کیا ہے، فتح 2 نے انڈیا فتح کیا ہوا ہے، اس سے پہلے یہ 9 اور 10 کو فتح 2 نے فتح کیا تھا، اب فتح 4 ہے، 2 درجے اوپر ہم گئے ہوئے ہیں۔ اور یہ جب فتح 4 جائے گا تو یہ کہاں تک جائے گا؟ پورا انڈیا کراس کر جائے گا۔ ابابیل ہے، ابدالی ہے، شاہین ہے، شاہین تو خیر بڑا اینڈ پہ جا آگے چلنا ہے، جو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اٹامک وار ہیڈ لے کے جاتا ہے، اور ابابیل بھی لے کے جاتا ہے۔ تو یہ انڈیا کو واضح بتا دیا ہے۔ اچھا، یہ اب نیو نارمل بھی بن گیا ہے انڈیا کے لیے ہماری طرف سے، کہ جب وہ کوئی ایسی بات کرتا نا تو پھر ہم اس کو پرانی بات یاد کرواتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اس دفعہ ہم ادھر سے آئیں گے، بھائی اس دفعہ پیچھے سے یاد رکھنا۔ تو یہ اس کے لیے نیو نارمل ہے، یعنی کہ نیو نارمل پتہ نا کیا ہوتا ہے، کہ آپ چلتے چلتے کسی کے نا ٹونی پہ ٹک مار کے نکل جائیں، پھر ادھر سے آ رہے ہیں آپ ٹک مار کے نکل جائیں، یہ ہے، یہ اب ہم انڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں، ادھر سے مارے ادھر، ادھر سے مارے ادھر، یہ نیو نارمل کر دیا، بنا لیا ہم نے۔ تو یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ تھا، یہ بتانا تھا۔ اجازت دیجیے۔